یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ بات ہر حسینی کے لیے، یہ بات ہر علی والے کے لیے بے حد خوشی کا باعث ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں حسینیت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مکتب اہل بیت کی طرف لوگ کھنچے چلے آ رہے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب سے تیزی سے دنیا بھر میں حسینیت پھیل رہی ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے شواہد موجود ہیں کہ وہ کیا خوب شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ صرف شاعر کا تخیل نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت بن چکی ہے یہ بات کہ جس طرح لوگ بیدار ہو رہے ہیں، جیسے جیسے شعور آ رہا ہے لوگوں کو، لوگ امام حسین کے قافلے میں آ رہے ہیں، مکتب اہل بیت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور وہ عناصر کہ جن کے دلوں میں مسلکی تعصب ہے، جو نہیں چاہتے کہ پیغام اہل بیت کی ترویج ہو، لوگ حسینی ہوں، تو ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود تمام انہوں نے حربے اپنا لیے۔ جن ممالک میں وہ برسر اقتدار ہیں وہاں پر انہوں نے سختی کر لی، لوگوں کو گرفتار کر لیا، دیگر سزائیں دی گئیں، نیشنلٹیاں کینسل کر دی گئیں۔ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن تمام تر کوششیں ان کی ناکام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ شیعہ اور سنی کی تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ دو ہی گروہ ہیں اس وقت، ایک حسینی ہیں، ایک یزیدی ہیں۔ بعد از کربلا دو ہی گروہ ہیں۔ اب یہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ ہم نے حسینی ہونا ہے یا یزیدی ہونا ہے۔ اور صرف عالم اسلام ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جن کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے، دوسری قوموں سے جن کا تعلق ہے، جن کی زبان مختلف ہے، وہ لوگ بھی اب تیزی سے حسینی ہو رہے ہیں۔ اور ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے کہ امریکہ کا شہر اورنج کاؤنٹی، لاس اینجلس کے قریب کیلیفورنیا میں، تو وہاں پر ایک مسجد و امام بارگاہ میں دو شخص کہ جن کو انگریز کہا جاتا ہے ہماری معاشرے میں، ہماری زبان میں، ایک کا نام اینڈریو، ایک کا نام الیگزینڈر، گزشتہ 2 ہفتوں میں یہ 2 افراد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے تینوں ولایتوں کا اقرار کیا ہے، حسینی ہو گئے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ انہوں نے پڑھا ہے، اور یہ حسینی ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی ایسے ہی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک شخص جس کا نام الیگزینڈر ہے، وہ تو ایک پائلٹ ہے باقاعدہ پروفیشنل، اور پوری تحقیق کے بعد بتایا جا رہا ہے 3 مہینے کی ان لوگوں نے تحقیق کی، باقاعدہ ریسرچ کی، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان علیا ولی اللہ. I bear witness that there is no God but Allah. I bear witness that there is no God but Allah. And I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. And I bear witness that Muhammad is the messenger of God. And I bear witness that Imam Ali And I bear witness that Imam Ali is the true servant of God. is the true servant of God. And he is the first successor to Prophet Muhammad. And he is the first successor to the Prophet Muhammad. Welcome. Captain Alex Zaika is a pilot, flight instructor, and aviation mechanic. So, أشهد أن لا أن إله إله إلا إلا Allah. الله. I bear اور خاص طور پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ جس چیز نے ان کو متاثر کیا وہ علی والوں کی بہادری، علی والوں کی شجاعت اور علی والوں کا ڈٹ جانا، اس چیز نے ان کو متاثر کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان موجودہ حالات میں امام علی علیہ السلام کے ماننے والوں نے جو بہادری کی مثال قائم کر دی ہے، عالم اسلام کے سامنے جو بہادری دلیری پیش کی ہے، اس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی۔ اور اسی چیز سے متاثر ہو کر انہوں نے اقرار ولایت کیا ہے، یعنی اس بات کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات سے متاثر ہوئے کہ جن کے ماننے والے آج کے دور میں 1400 سال کے بعد جن کے پیروکار اتنے بہادر، اتنے دلیر، اتنے شجاع ہیں، وہ
آئمہ اہل بیت وہ خود کس قدر باکمال اور عظمت والی اور شجاعت والی ہستیاں ہوں گی. بس یہ شرف صرف اور صرف حسینیوں کو ہے، ہم علی والوں کو ہے. ہمارے لیے بات باعث فخر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہمارے آئمہ وہ آئمہ ہیں کہ جن کا کردار جب کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اور اسلام کا ایک بہترین چہرہ ان تک پہنچتا ہے کہ جہاں پر ظلم نہیں ہے، جہاں پر مظلوم کی حمایت ہے، جہاں پر کردار کے ذریعے دلوں کو جیتنے کی بات ہے، جہاں پر ظلم کا کوئی تصور نہیں. یہ اعزاز دنیا میں فقط اور فقط علی والوں کو، یعنی جب دوسرے مذاہب کے لوگ ہمارے آئمہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ایسا ہی یہاں پر دیکھنے کو ملا. اور یہ تو اس مہینے کی بات ہے، ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں. لیکن یہ ایک بات جو قابل غور ہے، جس والے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور دنیا یہ بات تسلیم کر رہی ہے کہ ان موجودہ حالات میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جس قدر مکتب اہل بیت کی تبلیغ ہوئی ہے وہ اپنی مثال آپ یوں کہنا مغالطہ نہیں ہوگا کہ دہائیوں کی تبلیغ ایک طرف اور ان 2.5 سالوں میں جس قدر دنیا کے سامنے حسینیت ابھر کر آئی ہے وہ ایک طرف. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی شعور رکھتا ہے نا، مذہب تبدیل کرنا نہ کرنا یہ تو بحث ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی اور ہے. لیکن جو بھی شعور رکھتا ہے وہ کم از کم ان موجودہ حالات میں یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہے کہ بھائی آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جو مظلوم کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے. تو جو بھی یہ سوچتا ہے، جس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے، تو تبدیلی تو وہیں پر آ جاتی ہے. اور موجودہ حالات میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ عناصر جو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں حسینیت کو مختلف ممالک میں طرح طرح کے اقدامات کر کے، سختیاں کر کے، وہ لوگ ناکام تھے، ناکام ہی رہ رہے ہیں. موجودہ حالات یہ بات واضح کر رہے ہیں. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ اہل بیت، یہ در اہل بیت، یہ در ہی ایسا ہے کہ جو بھی یہاں پر آ جاتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اہل بیت کا ہو جاتا ہے. کہ جیسے یہ 2 برادران انہوں نے اقرار ولایت کیا ہے، اسی طرح یہ تو آج کی بات ہے، آج سے 30-35 سال پہلے 1990 میں جب معروف ریسلر جاپان سے جس کا تعلق تھا، پہلے اس کا نام تھا انٹونیو انوکی، اور جب وہ کربلا میں آیا، عراق میں آیا، امام حسین علیہ السلام کے روضے پر آیا، وہاں پر اس نے حاضری دی، ساری تحقیق کی، آیا انٹونیو انوکی بن کر تھا. اور جب وہاں پر پہنچا تو اپنا نام تبدیل کر کے اس نے محمد حسین انوکی رکھ لیا تھا. اس پر ہم نے ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا، وہ ضرور دیکھیے گا. یہ ساری چیزیں منظر عام پر لانے کا، دنیا کے سامنے رکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ہمارا نعرہ ہے، ہر حسینی کا نعرہ ہے، وہ ہم بتا سکیں ساری دنیا کو کہ حسینیت زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گی، اور یزیدیت مردہ آباد رہے گی. مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.